آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو میٹھا بہت پسند تھا، رسول اللہ کو لوکی بہت پسند تھی، رسول اللہ کو گوشت بہت پسند تھا. تو اس کی دھوم بجاتے ہیں، اس کو پکاتے ہیں، کھاتے ہیں. رسول اللہ کا پسندیدہ کھانا، رسول اللہ کی پسند کا کھانا. تو میں نے اس پر حدیثوں کو پڑھا تو میں نے پایا کہ حدیثوں میں ایسا ہے کہ یہ حدیثیں سب مدینے سے تعلق رکھتی ہیں، مکے سے نہیں. اس قسم کی حدیثیں جو ہیں، تو مدینے میں جتنے بھی کھانے تھے سب کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ کو پسند تھا. یہ مثلا مدینے میں کھجور ہوتی تھی، یا روٹی ہوتی تھی، یا زیتون کا تیل ہوتا تھا، یا گوشت ہوتا تھا. اس طرح کچھ چیزیں بالکل سادہ قسم کی، وہی جیسے ایسا نہیں جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے، بالکل سادہ. مثلا ان کا گوشت کیا ہوتا تھا، نہ اس میں مسالہ، نہ تیل، نہ کچھ، ایسے بھول لیا اور کھا لیا. تو پھر میں نے سوچا کہ اگر رسول اللہ کو سب چیز پسند تھی تو پسند تو کسی ایک چیز کی ہوتی ہے. سب چیز پسند ہو تو پسند ہی نہیں ہے پھر. تو پھر میں نے واقعات کو جب پڑھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اصل میں جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں پر بیک وقت بہت سے لوگ آ گئے تھے، وہاں پر آبادی بڑھ گئی، اور وہاں پر جو ذرائع تھے وہ کم تھے. تو لوگوں کو مشکلات پیش آتی تھی، کئی بار کھانا نہیں ملتا تھا. خود رسول اللہ کو کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ کھانا نہیں کھایا آپ نے. تو ایسا ہوتا تھا کہ زیادہ تر انصار کے ساتھ ہوتا تھا. ایک انصار ان کو کہتے ہیں جو مدینے کے لوکل لوگ تھے، جن کے جو مدینے کے پہلے سے رہ رہے تھے. اب ایک انصاری کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ جو ہے انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، تو آئے وہ آپ کے پاس کہ چلیے میرے یہاں کھانا کھا لیجیے. اب رسول اللہ کے ساتھ اور بھی ایک دو صحابی تھے مہاجر، ان کو لے کے گیا اپنے گھر. تو وہاں کوئی تکلف نہیں کرتے تھے وہ لوگ، یعنی اپنے گھر میں بتاتے بھی نہیں تھے کہ ہم رسول اللہ کو لا رہے ہیں کھانا کھلانے کے لیے. ایسے بس لے کے چلے گئے بے تکلف. وہاں گئے تو بٹھایا آپ کو، گھر میں گئے بیوی سے کہا کہ دیکھو رسول اللہ آئے، فلاں فلاں لوگ آئے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے. اب بیوی کہتی کہ آپ بتائے کچھ نہیں، آپ نے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یا تو خالی روٹی ہے، یا تو خالی تھوڑا سا زیتون کا تیل ہے، یا تو تھوڑی سی کھجور ہے، یا تھوڑا سا دودھ ہے. تو کہ جو ہے وہی لاؤ، وہی جو ہے وہی دے دو. اب آپ لے آئے تو آپ نے دیکھ کر، آپ ساری سچویشن آپ ظاہر ہے کہ پڑھ لی تھی آپ نے. تو آپ ان نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا کھانا ہے بھائی، زیتون تو بڑا اچھا سالن ہے، روٹی تو بڑی اچھی چیز ہے کھانے کی، کھجور تو بہت اچھی چیز ہے. یہ کرتے تھے آپ اس کی شرمندگی کو مٹانے کے لیے جو اپنے گھر لے گیا تھا. کہ جو اپنے گھر لے گیا ہوتا تھا وہ سوچتا تھا کہ بھائی میں لایا اور گھر میں تو کچھ ہے نہیں کھلانے کے لیے، کوئی معمولی سی چیز ہے. تو وہ شرم کے ساتھ وہ لا کر رکھا اس نے باہر. تو آپ اس کی شرمندگی کو مٹانے کے لیے کہتے تھے کہ بہت اچھا کھانا ہے، بہت اچھا کھانا ہے. تو سچ پوچھے یہ جو آپ نے کہا مدینے میں چند بار کسی کھانے کو دیکھ کر یہ بہت اچھا کھانا ہے، تو یہ آپ نے اپنی پسند کو نہیں بتایا، یہ اخلاقی کلمہ تھا. اخلاقی پسند کا کلمہ نہیں تھا. وہ دوسرے کی عزت رکھنا، دوسرے کو کی شرمندگی کو مٹانا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اخلاقی کلمہ تھا، یہ پسند کا کلمہ تھا ہی نہیں. اب اس کو لے کر لوگ دھوم مچاتے ہیں
کہ رسول اللہ کو فلاں چیز پسند تھی، اب اس کو پکاؤ، اب پکتا ہے اور دھوپ مچتی ہے اور لوگ آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے کہ رسول اللہ کو پسند کھانا. یہ سب جو ہے اچھے سے سمجھ لیے کہ ہم اگر کسی چیز کو کہہ دیں کہ رسول اللہ کی پسند کھانا ہے تو یہ ایسا نہیں ہو جائے گا. رسول اللہ اس لیے نہیں آئے دنیا میں کہ پسند کھانا بتائیں، پسند کا کھانا بتانے کے لیے نہیں آئے تھے. یہ تو دنیا میں دنیا کی چیزیں ہیں، آدمی جہاں رہے گا اس کے حساب سے وہ کھائے گا پیے گا. آپ کا جو مقصد تھا نبوت کا، جس مقصد کے لیے خدا نے آپ کو نبی بنایا، وہ یہ سب چیزیں نہیں تھی. وہ تو تھی کہ خدا کے دین کی دعوت دینا، خدا کی عبادت کس طرح کی جائے اس کو بتانا، توحید سے دنیا کو باخبر کرنا، آخرت کے بارے میں بتانا، یہ بتانا ہے کہ دیکھو ایسا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، ایسا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. یہ ساری چیزیں جو آپ نے بتائیں وہی تھی آپ کی زندگی کا اصل مقصد. باقی چیزیں جو ہے وہ ان کی وہ ثانوی تھی، وہ سیکنڈری تھی. تو یہ ہے اگر آپ بڑی بڑی چیزوں پر زور نہ دے، چھوٹی چیزوں پر زیادہ چرچا کریں تو یہ ہوگا شفٹ آف ایمفیسس. شفٹ آف ایمفیسس تو بہت غلط چیز ہے کہ بڑی چیزوں کو نظر انداز کرنا اور چھوٹی چیزوں کو دھوپ مچانا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے.